ہاں یہی کڑیاں تھی. میں بعض مجلسوں میں کہتا ہوں آگ کا ماتم کرتے تھے مومنین, یا جیسے زنجیر کا ماتم. پھر بعض مراجع نے فتویٰ دیا کہ بھائی اب اس کو بند کر دو. آپ سمجھے, جیسے علم کی حفاظت کرتے ہیں, جیسے ممبر کی حفاظت کرتے ہیں, جیسے عزا خانوں کی حفاظت کرتے ہیں, جیسے مسجدوں کی حفاظت کرتے ہیں, ویسے ہی اپنے علماء, مراجع, فقہا, مقام ولی فقیہ, یہ رموز ہیں, یہ رموز ہیں. جس طرح علم دنیا کے تمام ملکوں میں لہرایا جاتا ہے, اسی طرح ایک مرد درویش ایک مرکز پر بیٹھ کر دنیا بھر میں وہ اثر رکھتا ہے, وہ نفوذ. چیزیں شہزادے کے بارے میں, لیکن ایک پیراہے سے میں گزر جاؤں ذرا. مجھے میرے والد نے آج صبح بتایا کہ مقصرین ملعین نے ممبر سے پھر بکواس کرنا شروع کر دی ہے. مشہور زمانہ مقولہ ہے جب شیر کچھار کو چھوڑ کے جائے تو کتے بھی پنجے دکھاتے ہیں. ان لانتیوں کو پتا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوں, عشرہ مجلس چل رہا ہے, عزا کے دن ہے. ان لعینوں نے عزاداری مولا حسین پر اور علم عباس پر بکواس کرنا شروع کر دی. ٹوٹا پھوٹا تبرہ نہیں بھائی, ہاں جی. زنجیر زنی نہ کرو, کما زنی نہ کرو. لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں, لوگ شیعت سے متنفر ہو رہے ہیں, شیعت چھوڑ کے جا رہے ہیں, زنجیروں کما نہ کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا خیال ہے, شیعت کو بچانے کے لیے آپ جو ذمہ داری نبھا رہے ہیں بڑی اچھی ہے. لیکن بھائی میری ایک بات سن, شیعت کو بچانے کے معاملات تو تم لے کے چل رہے ہو, مجھے صرف اتنا بتا, لوگ زنجیر زنی کو دیکھ کے متنفر ہوتے ہیں, تیرے سر پہ پڑا ہوا 35 میٹر کا کپڑا جسے ٹائر کہتے ہیں وہ دیکھ کے متنفر نہیں ہو رہے؟ کتب اربع میں دوسری کتاب ہے من لا یعذر الفقیر, اس میں حدیث معصوم ہے. میرے والا صاحب فرماتے ہیں کہ مفلوج کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. جس کے بدن کا کوئی حصہ فارغ ہو گیا ہو, ہاتھ پیر کچھ بھی, اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. تم مستقل کتنے ہی سالوں سے ایک ٹنڈے کو اپنا ریبر بنا کے پیچھے نماز پڑھ رہے, اس سے شیعہ بدنام نہیں ہوتے. لیکن بہرحال اس طرح کی باتیں کرنے میں آؤ تو پھر میں پتہ نہیں کہاں کا کہاں نکل جاؤں. آؤ, یہ جو بکواس کی جاتی ہے کہ زنجیر زنی کبھی کسی امام نے نہیں کہا کہ کرو. ہاں آپ نے بھی اکثر سنا ہوگا کبھی مولا نے فرمایا کہ زنجیر زنی کرو. ہاں اگر میں دکھا دوں کہ کہا ہے. آؤ آؤ, فتویٰ صرف فقیر کے اوپر اچھال رہے ہو. آؤ, یہ معنی سکتین میرے ہاتھ میں موجود ہے, سب نے دیکھ لی. اس کی دوسری جلد میں, یہ دوسری جلد صفحہ 15 پہ امام صادق فرما رہے ہیں ہر عاشور کو سینہ زنی کے ساتھ زنجیر زنی کرنی چاہیے. بلکہ معذرت میں ذرا لے میں بہ گیا, زنجیر زنی کی جائے, کرنی چاہیے کا مطلب ہے اچھا ہے, کی جائے کا مطلب ہے بالکل نہ چھوڑنا. میرا مولا امر دے رہا ہے کہ کرو. اب حدیث معصوم کو چھوڑ کے تو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے نہ بیٹا, تیرا مذہب وہی ہے جس نے محمد سے بدتمیزی کی تھی, قرآن کافی ہے. ہاں اور ہاں آؤ, ان کے آیت اللہ محمد حسین ڈھکو تو پکا دشمن ہے آل محمد کا. یہ اس ملعون کی تصویر اسی کی کتاب ہے مجالس حسینیہ. اب آؤ فیصلہ یہی کر لیتے جو 10 محرم کو زنجیر نہیں مارتا وہ کون ہے. کتاب تیری جملہ میرا. تیرے بابا نے لکھا جو بھی عزاداری حسین کے اوپر حرف زنی کرتا ہے پکا حرام زادہ ہے. اور ایک اور بھی مولوی ہے جسے ہندوستان سے اسپیشل ڈبے میں ڈال کے یہاں کراچی لایا گیا. جی جی ہاں, باپ اس کا مرزائی تھا, خود سید بنا پھر رہا ہے. یہ اس فکرے سے ذرا آگاہ ہیں, آج کل مارکیٹ میں بڑا چل رہا ہے. باپ مراسی ہو, بیٹا سید بنا ہوا ہے.
ہاں جی باپ پٹی اور بیٹا سائیکل بنا ہوا ہے. یہ جالی سید ذرا فیکٹری سے بہت زیادہ بن کے نکل رہے ہیں, ذرا محتاط رہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور مزے کی بات ہے کہ میں جس مولوی کو اب جواب دے رہا ہوں کہ میں ڈرتا تو ہوں نہیں, اس لائن کا نام ہے عقیل الغربی. اس ملعون نے بکواس کی ہے کہ معاذ اللہ ایران کے مولویوں کی اتنی اہمیت ہے معاذ اللہ جتنی علم عباس کی ہے. اب اس ملعون کو جواب, اچھا میرے جواب دینے کا طرز استدلال اور طریقہ بڑا عجیب ہے. میں عقیل الغربی کو جواب دے رہا ہوں عقیل الغربی کی کتاب سے. یہ اس ملعون کی کتاب ہے توحید اور حسین. اس نے اپنی اس کتاب میں جملہ لکھا علم عباس کے اوپر. اب اس مولوی تک ظاہر ہے میرا پیغام تو پہنچے گئی. بیٹے آئے بائیں شائیں نہ کری, میں تجھے پہلے ہی کہہ رہا ہوں باپ کا ہے نا تو اپنی بات کا جواب دے. اس نے خود اپنی کتاب میں لکھا یہ جو گھروں پہ تم نے علم لگائے ہوئے ہیں یہ عباس کے نہیں اللہ کے